السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اور آج جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا لیکچر نمبر 10 ہے پاکستان اسٹڈیز کا، اور اس سے پہلے جو ہمارے 9 لیکچرز ہم نے دیے تھے آپ کا، اس میں چیپٹر نمبر ہم نے 6 کیا تھا تاریخ پاکستان پارٹ 2، اور اس میں جتنے بھی وزراء اعظم اور وزراء اور ڈکٹیٹرز ہمارے حکومت کو سیٹ اپ کو انہوں نے اب تک سنبھالا اور چلایا، تقریباً یہ 2013 تک کے الیکشنز تک ہم نے پڑھا تھا۔ اور آج جو ہمارا نیا ٹاپک ہے وہ ہے پاکستان کے خارجہ تعلقات۔ یہ ہمارا نیو چیپٹر ہے، چیپٹر نمبر 7 اس کو ہم کہیں گے۔ اور آپ سب لوگ جو ہے اپنی بکس اوپن کریں گے پیج 34 سے۔ پیج 34 سے آج ہم اپنا چیپٹر 7 سٹارٹ کریں گے، پاکستان کے خارجہ تعلقات، یعنی فارن ریلیشنز آف پاکستان۔ فارن ریلیشنز آف پاکستان، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو مملکت کا انتظام ہے وہ مختلف مشینری جو ہے وہ مختلف قسم کے وزراء مل کر چلاتے ہیں، جس میں وزیر خارجہ ہوتا ہے، وزیر داخلہ ہوتا ہے، وزیر صنعت و تجارت ہوتا ہے، اور اس طرح کا جو ہے مختلف شعبہ جات کے وزیر ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو ہمارا پاکستان کے خارجہ تعلقات ہیں وہ ہماری جو وزیر خارجہ ہیں وہ چلاتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کو فارن منسٹرز کہتے ہیں۔ اور آج جو ہمارے اب ٹاپک چل رہا ہے 2020 میں، اس میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں جو وزیر خارجہ ہیں ہمارے وہ شاہ محمود قریشی ہیں۔ تو انہی کی وزارت سے ریلیٹڈ سمجھ لیں کہ یہ پورا ٹاپک ہے۔ سب سے پہلے اس ٹاپک میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے خارجہ تعلقات وہ تاریخ کے اسٹوڈنٹس کو، یعنی آپ سب لوگ کو، ہم کو پڑھنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے۔ تو اس میں اس کے کچھ خارجہ تعلقات جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں۔ اس سبق کو پڑھتے ہوئے جو تدریسی مقاصد اس کے ہوں گے، اس میں یہ ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے مقاصد بچے بیان کر سکتے ہیں اس کو پڑھ کر، یعنی جب ہم یہ چیپٹر پڑھ لیں گے تو آپ کے ذہن میں یہ چیز آ جائے گی کہ پاکستان کے جو خارجہ تعلقات ہیں وہ دوسرے ممالک سے کس طرح کے ہونے چاہیے، اور کن چیزوں کی بنیاد پر ہم اپنے خارجہ تعلقات مختلف ممالک سے رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر اب آپ دیکھیں کہ پاکستان ایک اسلامی کنٹری ہے، اور اسلامی کنٹری ہونے کے حوالے سے اس کے تعلقات تو پوری دنیا کے کنٹریز سے ہیں، جیسے جس میں کچھ کرسچنز کنٹریز بھی آ جاتے ہیں، کچھ جیوز کنٹریز بھی آ جاتے ہیں، اسی طرح بدھ مت کے پیروکار بھی آ جاتے ہیں، اور تمام جو دوسرے کنٹریز ہیں ان میں بہت سارے ایسے ممالک بھی آ جاتے ہیں جو خود اسلامی ممالک ہیں، یعنی جن کا طرز زندگی اور جن کا دین جو ہے وہ ہمارے اس سے ملتا جلتا ہے۔ تو جب ہم کسی بھی بیرونی ممالک سے تعلقات قائم کرتے ہیں تو ہمیں ان کے لیے ایک پالیسی واضح کرنی پڑتی ہے کہ ان ممالک سے ہمارے تعلقات کیسے ہوں گے، ان سے کیسے ہوں گے۔ اس کی بنیاد پر جو ہے وہ ایک خارجہ پالیسی بنتی ہے، ایک پلاننگ بنتی ہے، اس کو آپ خارجہ پالیسی کہتے ہیں۔ پھر پاکستان کے جو ہمسایہ ممالک ہیں، ظاہر ہے ان کے ساتھ بھی فارن افیئرز ہی چلتے ہیں، ہمارے تعلقات چلتے ہیں، ان سے ہمارے تعلقات کیسے ہونے چاہیے۔ اس کے بعد آپ مسئلہ کشمیر کا جو ایک مسئلہ ہے، جب ہم پیدا ہوئے تھے تب بھی وہ تھا، آپ پیدا ہوئے تب بھی، اب ہم جو ہیں وہ بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں وہ تب بھی قائم ہے، اور آپ جوان ہو رہے ہیں تب بھی وہ قائم ہے۔ اس مسئلے کے بارے میں ہم ڈسکس بھی کریں گے اور پڑھیں گے بھی کہ یہ مسئلہ کشمیر آخر میں ہے کیا، اور یہ اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے، اور کیوں پاکستان جو ہے اب تک اس کو اپنے ساتھ نہیں ملا پایا، اور کیوں انڈیا جو ہے اس کو چھوڑنے پر تیار نہیں۔ اور پاکستان کے وسطی ایشیا ممالک، یہ وسطی ایشیا ممالک تھوڑا سا میں ساتھ سے بتاتا بھی جاؤں، یہ وہ ممالک ہیں جو رشیا نے، جب آپ نے پچھلے چیپٹر میں پڑھا تھا کہ جب وار سٹارٹ کی افغانستان میں، تو جہاد جو ہے وہ جن مجاہدین نے وہاں جہاد کیا، ان کے جہاد کرنے سے رشیا جو ہے وہ اس کو ڈیفیٹ ہوئی، اور رشیا جب پش بیک ہوا تو بہت سی سینٹرل ایشین اسٹیٹس جس پر رشیا قابض تھا وہ آزاد ہو گئیں، انہوں نے اپنی آزادی ڈکلیئر کر دی، اور رشیا اس وقت اتنی پاور میں نہیں تھا کہ ان کو سنبھال سکے۔ تو وہ ساری اسٹیٹس جو آزاد ہوئی وہ سینٹرل ایشین اسٹیٹس کہلاتے ہیں، جس میں ازبکستان، ترکمانستان، تاجکستان، کرغزستان، ٹھیک ہے، ترکمانستان وغیرہ آتے ہیں۔ اس کے بعد پاکستان کے آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز OIC کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں اور کیسے ہونے چاہیے، اور سارک ممالک کے ساتھ، ساؤتھ ایشین ریجنل کوآپریشن آرگنائزیشن کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کیسے ہونے چاہیے۔ پاکستان کے امریکہ، چین، برطانیہ، روس، فرانس اور یورپی یونین EU ممالک جن کو بولتے ہیں، اور جاپان کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں۔ دنیا میں قیام امن کے لیے پاکستان نے کیا کردار ادا کیا، اقوام متحدہ کی تشکیل، تنظیم اور مقاصد، UN اور یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن، اس کے بارے میں بھی ہم اسی چیپٹر میں پڑھیں گے۔ تو یہاں پر جو آپ کا سب سے پہلا ٹاپک آپ کو نظر آئے گا، اس میں آپ دیکھیں
کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے مقاصد کے نام سے ہی پہلا کویشچن آتا ہے، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دس کویشچن از ویری امپورٹنٹ فار ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو. ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویوز کے مطابق یہ بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے. اس کویشچن میں ہم یہی پڑھیں گے کہ پاکستان کی جو خارجہ پالیسی، اصل میں خارجہ پالیسی کی ڈیفینیشن اس میں ہم پڑھیں گے کہ خارجہ پالیسی ہوتی کیا ہے، خارجہ پالیسی سے کیا مراد ہے. وہ 2 مارکس کا شارٹ کویشچن بھی آتا ہے، اور اس کے بعد ہم پڑھیں گے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے مقاصد کیا ہیں، جس میں ہم ڈسکس کریں گے پاکستان کی خارجہ پالیسی کا سب سے بنیادی مقصد کیا ہے. علاقے خود مختاری اور سالمیت ہے، یعنی اپنے جو ہمارے بارڈرز ہیں ان کو سیکیور کرنا، دوسرے کی سالمیت کو، دوسرے کے بارڈرز کو، دوسرے کی سرحدوں کو، دوسرے کے ملک کے ٹیریٹری کو تسلیم کرنا، اور ان سے اپنی ٹیریٹری اور اپنے ملک کو تسلیم کروانا، یہ سالمیت کے زمرے میں آتا ہے. یعنی اگر کوئی ملک ہمارے کنٹریز یا اس کے بارڈرز پر میلی آنکھ سے دیکھے یا کسی علاقے پر قبضہ کرنا چاہے تو ہم اپنی سالمیت کے تحفظ کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ ہم سالمیت کے تحفظ میں ان چیزوں کو پڑھیں گے. اس کے بعد جو پاکستان کے نظریاتی مقاصد ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ نظریہ پاکستان کی بنیاد دین اسلام ہے، اور اسی کی بنیاد پر جو ہمارے نظریاتی مقاصد ہیں ان کی حفاظت کے لیے بھی ہم ان اسلامی ممالک سے بہتر تعلقات قائم کر سکتے ہیں جو اقتصادی لحاظ سے ہم سے مضبوط ہیں، تاکہ آڑے وقت میں وہ ہماری مدد کریں. اور اسی نظریے کو منوانے کے لیے جو دوسرے غیر مسلم ممالک ہیں ان کے ساتھ ہمارے تعلقات کس لیول کے ہونے چاہیے کہ وہ بھی ہماری اس نظریاتی مقاصد کو تسلیم کریں. اس کے بعد اقتصادی ترقی کے ہمارا جو فارن پالیسی ہے اس میں یہ چیز بھی ذہن میں ہونی چاہیے کہ پاکستان اقتصادی لحاظ سے یعنی اکنامک لحاظ سے جتنا زیادہ مضبوط ہوگا اتنے ہی بہتر طریقے سے وہ اپنی مشینری کو، اپنے سیٹ اپ کو رن کر سکتا ہے، اور دوسرے ممالک سے اس کے تعلقات اتنے ہی بہتر ہوں گے. اور ہم اپنی جو خارجہ پالیسی اس کو بناتے ہوئے یہ چیز ذہن میں رکھتے ہیں کہ ہمارے جو دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات ہیں ان میں ہم کھلا تجارت کر سکیں تمام اصول و ضوابط کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور امپورٹ بھی کر سکیں، ایکسپورٹ بھی کر سکیں، تاکہ ہمارا بیلنس آف ٹریڈ جو ہے وہ بالکل ایکول رہے. اس کے بعد جو آخری پوائنٹ ہم خارجہ پالیسی کے مقاصد میں دیکھیں گے وہ ثقافتی ترقی کے حوالے سے دیکھیں گے کہ پاکستان میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایک کلچر رچ کنٹری ہے، اور ہمیں اپنی ثقافت کو جو ہمیں ہمارے دین اسلام سے ملی ہے اس کو پروموٹ کرنا چاہیے، جو کہ رواداری، بھائی چارہ، برابری اور اس طرح کی دوسری چیزوں کا ایک جو سمجھے کہ ایک پورا یونین ہے، ایک پورا اس کے اندر نظام موجود ہے. ابھی آپ نے حال ہی میں سنا ہوگا امریکہ میں ایک سیاہ فام آدمی کو پولیس نے پکڑا، اور اس کو نیچے لٹا کر اس کی گردن پر جب اس نے اپنا جو ہے گھٹنا رکھا تو اس نے کہا کہ میں تمہارے وزن سے مر رہا ہوں، لیکن اس نے گورے نے تعصب میں آ کر کے، وہ کالا تھا، اس کے اپنے گھٹنے کو اور دبایا اور اس کی گردن پر وزن پڑنے سے وہ مر گیا. اور پورے امریکہ میں اور ایون کہ یورپ تک بھی وہ جو ہنگامے ہیں وہ پھوٹ پڑے ہیں، جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ نسلی امتیاز کے خلاف ہے، کہ یہ نسل پرستی کی وجہ سے اس طرح گورے نے کالے کو مارا ہے. تو اسلام تو ہمارا جو دین ہے وہ شروع سے ہی ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ کسی گورے کو کالے پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر کوئی فقیت حاصل نہیں ہے. اگر ہے تو وہ صرف تقوی کی بنیاد پر، یعنی اس میں پرہیزگاری کتنی ہے اسی کی بنیاد پر. اور یہی چیز ہمیں خارجہ پالیسی میں مد نظر رکھ کر دوسرے ملکوں کو بتانی چاہیے کہ ہمارا اسلام ہمیں اس چیز کا درس دیتا ہے. تو اب ہم اس ٹاپک کی ریڈنگ کریں گے اور اس کے بعد اس کو پڑھیں گے. جی، تو اس ٹاپک کی میں پہلے ریڈنگ کروں گا، پھر اس کے بعد اس کی خارجہ پالیسی کی ہم ڈیفینیشن کریں گے، پھر پوائنٹ ٹو پوائنٹ ریڈ آؤٹ کرتے ہوئے اس کویشچن کو ہم ختم کریں گے. تو انٹروڈکشن میں آپ دیکھیں، تھوڑا سا اور اوپر کریں اس کو، یہاں پر یہ انٹروڈکشن میں ذرا دیکھیں. پاکستان بر اعظم ایشیا کے جنوب میں واقع ہے، یعنی جو بر اعظم ایشیا ہے. اب بر اعظم سے مراد خشکی کا ایک خطہ، اور دنیا میں 7 بڑے خشکی کے خطے ہیں. آپ نے اپنی جونیئر کلاسز میں پڑھا ہوگا، ان میں ایک بر اعظم ایشیا، اسی طرح بر اعظم افریقہ، بر اعظم نارتھ امریکہ، بر اعظم ساؤتھ امریکہ، ٹھیک ہے، انٹارکٹیکا، بر اعظم آسٹریلیا، اور بر اعظم یورپ، اور بر اعظم ایشیا. یہ خشکی کے 5 بڑے خطے ہیں جن کو جو جیولوجسٹ ہیں وہ اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں خشکی کے 5 بڑے خطوں میں. اور جو ہے خشکی کے 7 بڑے خطے میں بھول گیا، خشکی کے 7 بڑے خطوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. اس میں جو بر اعظم ایشیا ہے یہ آبادی کے لحاظ سے بڑا ملک ہے، اور رقبے کے لحاظ سے بھی کافی بڑا آبادی کے لحاظ سے بھی کافی بڑا بر اعظم ہے، اور رقبے کے لحاظ سے بھی کافی بڑا بر اعظم ہے.
اور اس میں پاکستان جو ہے وہ اس بر اعظم ایشیا کے جنوب میں واقع ہے، جو زرخیز زمین، پہاڑوں، سرسبز میدانوں اور خوبصورت وادیوں کی، اور ایک سائڈ پر سمندر بھی ہے، اس کی سرزمین ہے۔ اس کی مشرقی سرحد، مشرق میں ہمارے بھارت آ جاتا ہے، شمالی علاقے والی سائڈ پر چلے جائیں تو ہمارے ساتھ چین ملتا ہے، مغرب میں ہمارے افغانستان اور ایران آ جاتا ہے، اور جنوب میں ہمارے بحر عرب یعنی کہ جو سمندر ہے اس کو بحر ہند بھی کہتے ہیں اور بحر عرب بھی کہتے ہیں، کیونکہ ایک سائڈ سے وہ عرب اسٹیٹس کے ساتھ، سعودی عرب وغیرہ کے ساتھ لگتا ہے، اور دوسری سائڈ سے ہند یعنی پاکستان اور بھارت کے ساتھ لگتا ہے، تو اس کے دو نام آپ سمجھیں کہ ہم کال کرتے ہیں۔ تو یہ ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن دیا ہے۔ ہمارا اب لانگ کویسچن سٹارٹ ہو رہا ہے پاکستان کی خارجہ پالیسی کے مقاصد۔ تو اس میں سب سے پہلے یہاں پر ڈیفینیشن آئے گی، یہ ڈیفینیشن جو ہے وہ آپ کا شارٹ کویسچن بنتا ہے، اس ڈیفینیشن کو آپ شارٹ کویسچن بنائیں، میں اس کو پڑھتا ہوں اور آپ اس کے اوپر نشان لگا لیں، یا آپ کو نوٹس میں بھی ویسے مل جائے گا۔ ایک ریاست دوسری ریاست سے تعلقات کے قیام میں کچھ اصولوں اور ضوابط کو مد نظر رکھتی ہے۔ ان اصولوں اور ضوابط کو مد نظر رکھتے ہوئے جو پالیسی بنائی جاتی ہے اسے خارجہ پالیسی کہتے ہیں۔ یہ اس کی ڈیفینیشن ہو گئی۔ آگے پاکستان کی خارجہ پالیسی کے جو مقاصد ہیں وہ اب نمبر 1، جیسے ہم نے ایک اورل ڈسکشن کی تھی اس ٹاپک کو پڑھنے سے پہلے، اب میں نمبر 1 اس کو پڑھتا ہوں، آپ غور سے سنیں۔ انتہائی ایزی لانگ کویسچن ہے لیکن انتہائی امپورٹنٹ لانگ کویسچن۔ علاقے خود مختاری اور سالمیت کا تحفظ، ٹیریٹوریل ساورنٹی اینڈ سیکیورٹی۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا اہم اور بنیادی مقصد ملک کی سرحدوں، آزادی اور خود مختاری کی حفاظت کرنا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کے جس بھی بارڈر سے آپ دیکھیں کہ دشمن ہمارے اوپر حملہ کرنا چاہتا ہے، اس بارڈر کو ہم محفوظ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم نے پہلے افغانستان والی سائڈ پر باڑ لگائی ہے، اس باڑ کا بھی کچھ حصہ مکمل ہونے والا رہتا ہے، وہ بھی انشاءاللہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد پاکستان آرمی نے یہ اناؤنس کیا کہ ہم ایران کے بارڈر کے ساتھ بھی اپنی باڑ لگائیں گے تاکہ ان ممالک کی طرف سے کوئی دہشت گرد ہمارے ملک میں نہ آ سکے۔ اسی طرح جو ہماری لائن آف کنٹرول ہے LOC، اس کی سائڈ پر بھی باڑ لگائی ہوئی ہے ہم نے، انڈیا کے ساتھ جو ہمارا بارڈر ہے مشرق سائڈ پر۔ پاکستان دنیا کے نقشے پر ابھرا تو ضرورت تھی کہ اس کی سلامتی اور تحفظ کا مناسب بندوبست کیا جائے، لہٰذا پاکستان نے ملکی سلامتی کی خارجہ پالیسی کی بنیاد بنایا اور بیرون ممالک کے ساتھ تعلقات میں قومی سلامتی کو ہمیشہ اہمیت دی۔ آج بھی پاکستان کی خارجہ پالیسی میں قومی سلامتی بنیادی نصب العین ہے، یعنی بنیادی تقاضا ہے، مین پوائنٹ جس کو آپ کہتے ہیں۔ پاکستان دوسرے ممالک کی علاقائی سالمیت کا احترام کرتا ہے، یعنی ہم کبھی آپ نے سنا ہے کہ پاکستان نے کسی علاقے پر قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے؟ ہمارے ساتھ چائنا بھی لگتا ہے، ہمارے ساتھ انڈیا، ایران، افغانستان، یہ سارے ممالک ہمارے ساتھ لگتے ہیں، اور کبھی آپ نے سنا ہو کہ پاکستان نے ان پر حملہ کیا ہے یا ان کا کچھ علاقہ چھیننے کی کوشش کی ہے؟ جب پاکستان اپنی علاقائی سالمیت کا احترام کرتا ہے اور دوسرے ممالک کی علاقائی سالمیت کا احترام کرتا ہے، تو پاکستان کی بھی فارن پالیسی کا یہ تقاضا ہے کہ اس کے بھی علاقائی سالمیت کی حفاظت کی جائے اور کوئی جو ہے باہر سے آ کر اس پر حملہ نہ کرے، دہشت گردی نہ کرے۔ دوسرے ممالک سے بھی یہی توقع رکھتا ہے کہ وہ بھی پاکستان کی قومی سلامتی کا احترام کریں۔ بھارت نے ایٹمی دھماکہ کیا تو ملکی سالمیت کے پیش نظر پاکستان نے بھی اپنی قوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایٹمی طاقت ہونے کا ثبوت پیش کر دیا، یعنی بھارت نے جب یہ دکھایا کہ میں طاقتور ملک ہوں تو ڈیفینیٹلی پاکستان کو بھی دھماکے کرنے پڑے، کہ پاکستان نے دکھایا کہ اگر آپ ایٹامک پاور ہیں تو ہم بھی ایٹامک پاور ہیں، کیونکہ ہم بھی اپنی سرحدوں کی حفاظت کرنا جانتے ہیں۔ پاکستانی اقوام متحدہ کے چارٹر کا پابند ہے اور طاقت کے استعمال کے خلاف عالمی مہم میں بھی شریک ہے۔ اور آپ نے یہ دیکھ لیں کہ پاکستان نے کبھی طاقت کا استعمال کیا، جبکہ آپ انڈیا کے بارے میں اکثر سنتے رہتے ہیں کہ وہ اس علاقے کا ٹھیکیدار بننے کی کوشش کرتا ہے، کبھی نیپال کے ساتھ آج کل ان کا تنازع چڑھا ہے، چائنا کے ساتھ چل رہا ہے، چائنا نے جوتے مارے ہیں ان کو، اور اکثر پاکستان کی LOC لائن آف کنٹرول پر بھی فائرنگ ہوتی رہتی ہے، آزاد کشمیر، سیالکوٹ سیکٹر پر، یہ جتنے بھی بارڈر ایریاز ہمارے ہیں یہاں پر یہ ہماری جو ہے علاقائی خود مختاری اور سالمیت کو چیلنج کرتا رہتا ہے، اور پاکستان بھی اس کا بھرپور جواب دیتا ہے۔ آگے نظریاتی مقاصد کی بات آ گئی۔ پاکستان میں نظریہ اور خارجہ پالیسی کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے اور اس کی بنیاد نظریہ اسلام ہے۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا اہم مقصد پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کا تحفظ ہے۔ پاکستان کا استحکامی نظریہ پاکستان کے تحفظ میں مضمر ہے۔ یہ اپنے نظریے کا تحفظ اسلامی ممالک کے ساتھ بہتر تعلقات قائم کر کے ہی کر سکتا ہے، لہٰذا پاکستان نے ہمیشہ اسلامی ممالک کے ساتھ بہتر تعلقات استوار کیے ہیں۔ اس کے تینوں دساتیر میں اسلامی ملکوں کے ساتھ قریبی تعلقات پر زور دیا گیا ہے۔ آپ دیکھ لیں ایران کے ساتھ بھی ہم دوستانہ تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں، اسی طرح ایران کے ساتھ، اسی طرح ہمارے جو گلف اسٹیٹس ہیں، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، دبئی اور اس طرح کے بہت سارے دوسرے جو ممالک اسلامی ممالک ہیں، برونائی دارالاسلام وغیرہ، ان کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہیں وہ دوستانہ ہیں، اور ہم جو ہے ایک دوسرے کے مصیبت میں کام بھی آتے ہیں۔
پاکستانی اسلامی کانفرنس کی تنظیم اقتصادی ترقی کی تنظیم کے قیام میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمانوں کے مسائل پیش آئے، پاکستان نے ان کی ہر ممکن مدد کی ہے۔ ایسے ممالک جو بالکل خستہ حال تھے، ان ممالک میں جہاں خانہ جنگی ہو رہی تھی اور جو دوسری سپر پاورز ہیں وہ کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کرتی نہیں، جس کی وجہ سے قتل و غارت عام ہے ابھی بھی بہت سارے مسلم ممالک میں، جیسے آپ بوسنیا کا نام سنتے ہیں، جیسے آپ فلسطین کا نام سنتے ہیں، کشمیر کا نام سنتے ہیں، اسی طرح بہت سے اور بھی چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں وہاں پر۔ افغانستان میں اتنا عرصہ امریکہ چڑھا رہا، اس سے پہلے جو تھا رشیا نے اپنی فوج کشی کی، تو یہ سارے انہی کی مثالیں ہیں کہ پاکستان نے ان مسلم ممالک کے ساتھ ہمیشہ تعاون کیا ہے اور بھرپور حمایت کی ہے۔ یہاں پر دیکھیں مسئلہ قبرص ہے، بوسنیا، کشمیر، ایتھوپیا، افغانستان اور عراق بطور خاص قابل ذکر ہیں۔ آگے تیسرا پوائنٹ آپ کو بنتا ہے اقتصادی ترقی، اکنامک ڈیولپمنٹ۔ ظاہر ہے خارجہ پالیسی میں یہ جو پوائنٹ ہے اس کا بھی اہم رول ہے۔ پاکستان اگر اقتصادی طور پر کمزور ہوگا تو باقی سارے معاملات ہم کس طرح اپنے طے کر پائیں گے۔ کسی بھی ریاست کے دفاع کے لیے خارجہ پالیسی پر اقتصادی پہلو کا اثر نمایاں ہوتا ہے۔ پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے۔ ترقی پذیر کہتے ہیں ڈیولپنگ کنٹری کو، یعنی ابھی وہ ترقی کر رہا ہے، لیول آف ڈیولپمنٹ اس نے اچیو نہیں کیا جس پر ہم اس کو ڈیولپڈ کہیں۔ معاشی طور پر اپنی ترقی چاہتا ہے، لہذا پاکستان تمام ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنا چاہتا ہے جن کے ساتھ تجارت کر کے یا جن ممالک سے معاشی مدد حاصل کر کے معاشی طور پر ترقی کر سکے۔ ان اقتصادی رجحانات کے مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان نے اپنی خارجہ پالیسی میں اہم تبدیلیاں کی ہیں، خصوصاً آزاد تجارت، آزاد اقتصاد اور نجکاری کو اپنایا ہے۔ مغربی ممالک سے قریبی رابطوں کا اہم سبب اقتصادی امداد ہے۔ امریکہ اور مغربی دنیا سے دوستی کی ایک بڑی وجہ اقتصادی تعاون ہے جو پاکستان کو امریکہ اور مغربی دنیا کے قریب لے گیا۔ ظاہر پاکستان ایک غریب ملک بھی ہے، تو جو مغربی دنیا ہے وہ ہمیں کسی نہ کسی صورت میں امداد بھی دیتے رہتے ہیں، اس کے اگینسٹ گو کہ ان کی شرائط بھی بڑی سخت ہوتی ہیں، لیکن بہرحال پھر بھی وہ ہیلپ کرتے ہیں پاکستان کی، جس سے پاکستان اکنامکلی جو ہے وہ ٹوٹل ڈیمیج ہونے سے ابھی تک بچا آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد کے بعد وہ لوگ بھی مدد کر رہے ہیں۔ ثقافتی ترقی، کلچرل ڈیولپمنٹ۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی پر مختلف ثقافتی عوامل کا اثر رہا ہے۔ دوسری اقوام کی طرح پاکستانی قوم کو بھی اپنی ثقافت کی حفاظت، اسے اجاگر کرنے کا حق ہے۔ پاکستان ثقافت اسلامی اقدار کی آئینہ دار ہے۔ ہماری ثقافت میں رواداری، احترام انسانیت، شرم و حیا اور بہادری جیسے عناصر نمایاں ہیں۔ یہ جو ہم نے شروع میں ڈسکشن کی تھی، بات کی تھی، اسی کی ایکسپلینیشن ہے۔ پاکستان اپنی خارجہ پالیسی کے ذریعے ایسے ممالک کے ساتھ دوستانہ اور برادرانہ تعلقات استوار کرنا چاہتا ہے جن کے ذریعے پاکستان ثقافت نہ صرف یہ کہ محفوظ رہے بلکہ اسے فروغ بھی حاصل ہو۔ اس مقصد کے حصول کے لیے برادر اسلامی ممالک کے ساتھ ثقافتی تعلقات بڑھائے جاتے ہیں اور ان ریاستوں کے درمیان ثقافتی وفود کے تبادلے عمل میں لائے جاتے ہیں۔ دوسرے ممالک میں پاکستانی لباس اور دیگر اشیاء پسند کی جاتی ہیں۔ اس طرح ریاستوں کے درمیان عوامی ثقافت کی سطح پر تعلقات مضبوط ہوتے ہیں۔ یہاں تک دیکھیں بیٹا، ہمارا ایک انتہائی امپورٹنٹ ٹاپک فنش ہوتا ہے اس لیکچر کے اندر، اور ہم نے اس کو پہلے ایکسپلین کیا، پہلے اس کے مقاصد پڑھے کہ خارجہ پالیسی کے مقاصد کیا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے ڈسکس کیا کہ ہمارا کون سا وزیر جو ہے، منسٹر جو ہے، وہ خارجہ پالیسی کے قلمدان کو یا خارجہ تعلقات کو سنبھالتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا یہ بھی نالج ہونا چاہیے ادر دین بکس کے۔ آج کل کے ہمارے جو وزیر خارجہ ہیں وہ شاہ محمود قریشی ہیں اور تحریک انصاف کی حکومت سے، اور ان کی پالیسی، جب وہ پالیسی ایک مرتب کرتے ہیں دوسرے ممالک سے تعلقات کے قیام میں، تو وہ کن چیزوں کو مد نظر رکھتے ہیں، یہ ہم نے 4 ہیڈنگز میں ڈسکس کیا ہے، خارجہ پالیسی کی ڈیفینیشن کی ہے۔ اب یہ ہے کہ ہم آپ کو اس کی ڈائری سائن کروں گا میں، آپ نے وہ ڈائری کرنی ہے تاکہ ہمارے یہ لیکچر اسی لاک ڈاؤن کے دنوں میں تیار ہوتے رہیں، اور جب آپ اسکول آئیں تو میکسیمم سلیبس جب ختم ہوگا تو پھر ہی ہم اس کے بہتر انداز سے ٹیسٹ کر سکتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ پاس اسٹڈیز ایک ایسا سبجیکٹ ہے، اگر اس کو تھورو آپ تیار کرتے رہیں گے تو 50 آؤٹ آف 50 لینا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ تو ہمارا ٹارگیٹ ہمیشہ میکسیمم ہوتا ہے، باقی پھر آپ کی محنت اور اللہ کی مرضی کے مطابق چیزیں ہوتی ہیں۔ تو ڈائری آپ لکھیں گے، لانگ کویسچن نمبر 1 چیپٹر 7 یہ لانگ کویسچن ہے آپ کا، لانگ کویسچن نمبر 1 ہے چیپٹر نمبر 7 کا، یہ آپ نے لرن کرنا ہے
اور اس کی آر پی بھلے ابھی نہ کریں، لیکن جو ڈیفینیشن اس کی آئے گی، ڈیفینیشن کی آپ نے ایک دفعہ پریکٹس کر لینی ہے تاکہ آپ کا 2 نمبر کا ایک شارٹ کویشچن تیار ہو جائے. انشاءاللہ پھر نیکسٹ لیکچر کے ساتھ ملیں گے. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.